محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رب، آج شعبان کے آخری مبارک دن اور راتیں ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جہاں تو دلوں کی حالت بدل دیتا ہے، قسمتیں لکھ دیتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہے، سینہ بوجھل ہے، آنکھیں نم ہے، لیکن امید صرف تیری رحمت سے ہے اور رحمت ہمیشہ تیری شان کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اے اللہ، میرے دل کے زخم کو تو جانتا ہے۔ اے پاک پروردگار، مجھے وہ بھی یاد ہے جو لوگ بھول گئے اور تجھے وہ بھی معلوم ہے جو میں کہہ نہیں سکتا۔ میری خاموشیاں، میرے آنسو، میری تھکن، میرے دکھ سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، میری زبان تھک جائے، میرا دل بولنے لگے اور میرا دل رک جائے، تو بھی میری حالت جانتا رہے گا۔ یا اللہ، میرے چھوٹے بڑے چھپے ہوئے اور کھلے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب، وہ گناہ بھی معاف فرما جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ بھی جنہیں صرف تو جانتا ہے۔ میں کمزور ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، لیکن تیرا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ یا رب، میرے دل کے بوجھ ہلکے کر دے۔ اے اللہ، جن چیزوں نے مجھے تھکا دیا ہے، جو فیصلے میرے دل کاٹ رہے ہیں، جو دکھ مجھے اندر سے توڑ رہے ہیں، تو سب بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ، میں تھک گیا ہوں لیکن تیری رحمت کبھی نہیں تھکتی۔ یا اللہ، میری زندگی میں آسانیاں نازل فرما۔ اے اللہ، جہاں مشکل ہے وہاں آسانیاں لکھ دے، جہاں رکاوٹ ہے وہاں راستہ بنا دے، جہاں خوف ہے وہاں سکون اتار دے، جہاں کمی ہے وہاں اپنی رحمت سے اضافہ فرما دے۔ یا اللہ، میرے گھروں سے غم، نفرتیں، جھگڑے اور بے برکتیاں دور فرما۔ یا رب، ہمارے گھروں میں محبت نازل فرما، رزق میں بے حساب برکت عطا فرما اور ہر دروازے جو بند ہیں اسے تیری رحمت سے، تیری قدرت سے کھول دے۔ یا اللہ، میرے رزق، روزگار، کاروبار، صحت، بچوں، والدین اور گھر والوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، میرے والدین کو سلامت رکھ، انہیں صحت و عزت، راحت اور لمبی عمر عطا فرما۔ اگر کوئی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے رب، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما، ان پر اپنی بے پایا رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، سب مشکلوں کو آسان کر دے، سب دکھوں کو خوشیوں سے خوشیوں میں بدل دے، میرے ماضی کو پاک کر دے، میرے حال بہتر کر دے، میرا مستقبل روشن کر دے۔ اے میرے رب، میری جان، میری سانسیں، میرا قدم سب کی اپنی حفاظت میں رکھ۔ مجھے رمضان کے روزے، تراویحیں اور عبادتیں نصیب فرما۔ رمضان میں اپنی رحمتوں، معافیوں، نور سے میرے دل کو بھر دے۔ اے اللہ، فلسطین، کشمیر، برما، شام، عراق، یمن اور ہر جگہ کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں لکھ دے۔ اے رب، میں تیرے حضور ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوں، تجھے پکار رہا ہوں، اپنی ساری کمزوریاں، ساری ٹوٹ پھوٹ تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میری مدد فرما، تو میری زندگی بدل دے۔ یا اللہ، میں تیرے نام پر، تیرے قلم پر، اے اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ، آپ نے اگر ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو اتنے بھی لکھے رکھیو۔ اگر آپ نے ہمارا نام شقیقوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست مٹا دیجئے اور نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیجئے، اس لیے کہ لکھنا بھی تیرا کام ہے اور مٹانا بھی تیرا کام ہے اور لوح قلم بھی تیرے پاس ہے۔ اے اللہ، وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے تو ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اور اس کا خیال بھی نکال دے اور اس گلی میں آنا جانا بھی ختم فرما دے۔ اور اے اللہ، وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے اور اس گلی میں آنا جانا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے اور اس میں ہمارے لیے خیر مقدر فرما۔ اے اللہ،
قرآن تیرا دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیں وہ تجارت کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما۔ اے اللہ امت کے مردوں اور عورتوں کو حرام بستروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی جڑوں میں حلال روزی داخل فرما۔ اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی جڑوں کو حرام اور مشتبہ روزی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اچانک کی خیر عطا فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیر آتی ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو شر آتا ہے اس شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی فاسق و فاجر کا احسان ہم پر نہ رکھنا۔ اے اللہ امن کی چادروں کو ہمارے بندوں پر پھیلا دے۔ اے اللہ تیرے صحابت کی کہانیاں مشہور ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما۔ اے اللہ نفس شیطان کا چھٹ بیا بننے سے اے اللہ نفس شیطان کا چھٹ بیا بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں جتنا رحم ہے وہ سارے کا سارا مسلمان مردوں اور عورتوں پر برسا دے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں جتنا قہر و عذاب ہے ایسے لوگوں پر برسا دے جن کے دلوں پر تو نے گمراہی کی بول لگا دی ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، تو ہمارا بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ اپنے عذاب کے کوڑوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے، کسی جگہ سفید نقطہ نظر نہیں آتا، تو ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور عزل کرے تو لٹیاں، تو ہم پر فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، تو ہمیں اپنی رحمت کے قریب کر دے۔ اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اگر اسے اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہم بہت واسطوں کی ضرورت ہے، مگر تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ہم پر ڈھانپ دے۔ اے اللہ ہمارے دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے۔ اے اللہ اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں دکھا۔ اے اللہ میں سارا مخلوق تیرا کنبہ ہے، اپنے کنبے پر کرم و رحم فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے اپنی ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی، ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی، اسی طرح سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں، اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں۔ اے اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے، اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اگر کمزوری کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تیرے بندے اور بندوں کے حقوق ہم ادا نہ کر سکیں تو ہماری طرف سے ادا فرما دے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہماری کھوئی ہوئی عزتیں ہمارے واپس دے دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو ہر ذمہ داری سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم کو اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے۔ اے اللہ اس امت کو باطل کے نرگوں سے نجات دلا۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اقدام اور کلام کو قبول فرما۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخ کو متعین کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے، اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے، اے وہ پاک ذات کے رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کے دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کے چاند سورج اور ستارے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات کے چونٹیاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہیں، اے وہ پاک ذات کے سمندر کی تہوں میں آپ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ بھی تیری تسبیح کرتی ہے، اے وہ پاک ذات کے وادیوں اور گھاٹیوں میں جو ذرات ہیں وہ بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات کے آپ کے ملک میں آپ کا کوئی شریک نہیں، اے وہ پاک ذات کے آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکانے کی ضرورت نہیں، اے سب کی دعاؤں کو سننے والے، آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں، آپ سب کے آخر ہیں، آپ کے اس بات کوئی چیز نہیں، آپ کے دلائل کے اعتبار سے اتنے ظاہر
ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی چیز واضح نہیں، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اے اللہ ہم کو تقوی کا توشہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو بغض، انات اور قدرتوں کے غبار سے دھو دے۔ اے اللہ ہنسی مذاق میں بھی جو گناہ کیے ہوں انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جو مرد عورت ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں اس رذیل کام سے نجات، اے اللہ جو مرد اور ناجائز عشق میں مبتلا ہوں اسے اس رذیل کام سے نجات دے۔ اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو دین پر جما دے۔ اے اللہ ہم سب کو تو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صورت تو نے اچھی بنائی، ہماری سیرت بھی اچھی بنا۔ اے اللہ ہماری تحریر و تقریر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ ہم کو پاکیزہ روزی دے اور پاکیزہ چیزوں میں استعمال فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن وہ دن ہو جس دن تیری ملاقات ہو۔ اے اللہ ہمارے گناہ تجھے کوئی گناہ نہیں، اے اللہ ہمارے گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو تیرے دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی، تو ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں اور اب کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان کے ہماری بیڑوں کو پار فرما دے۔ اے اللہ بڑھاپے کے وقت ہماری روزی کو وسیع فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دے۔ اے اللہ جن کے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں ان کے رشتوں کا بہترین انتظام فرما۔ اے اللہ ہم جیسا گناہ گار تیری زمینوں نہیں اے اللہ ہم جیسا گناہ گار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا اور تیری آسمانوں نے نہیں دیکھا، تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا، اور ہم نے تجھے دیکھا کریم آقا نہیں دیکھا، اور ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں روزی دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں صحت دیتا ہے۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے، ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ حق کو کہنے کی اور حق کو سننے کی اور حق کو لے کر عالم میں پھرنے کی تو ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو جوانیوں کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ جس وقت میں کام کرنے سے تو خوش ہوتا ہے اس کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، محتاجوں کی محتاجی دور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے ساتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رکھیں، ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ اے پاک پروردگار جو لڑکے لڑکیاں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ان کے رشتوں اور شادیوں میں رکاوٹ اور بندشوں کو دور فرما اور نیک سبب فرما کہ سب اپنے گھر والے ہو جائیں۔ اے اللہ پاک بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، دلہن بن کر اور بھی پیاری لگتی ہیں، ہر بچے دلہن بنے اور اس کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق اور ان محبت عطا فرما، ان کے رشتوں کو مضبوط کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اور اچھی اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگیں بھی تو کس سے مانگیں میرے مولا، تیرے سے مانگتے ہیں۔ ہمیں بہترین اولاد عطا فرما اور ہماری اولاد ان کی نسل سے جو اس کے بعد چلے ان سب کو نیک بنانا، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باعث عزت اور فخر کا باعث بنانا۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمانا۔ اے پاک پروردگار کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بچھڑوں کو ملا دے اور روٹھوں کو منا دے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو دیس پردیس میں چین امن اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرنا، پاکی کی حالت میں موت دینا اور موت کے وقت کو ہم پر آسان بنا دینا۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا، ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ تجھے ملنے کے لیے ایسے
کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ قبر کے اندھیروں اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارے قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ مال ہمارے دانے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے پاک پروردگار، ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط کو بجلی کی اسی تیزی سے پار کروا دینا، ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھنا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے بلند درجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش و تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر، اور جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری تمام دعاؤں پر جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لٹانا، ہماری جولیوں کو بھر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔